نے پاؤں میں تاج سر ڈالا. وہ کس حال میں جمع کروانے آیا مسلمان نے ایسے تاج رکھا زمین پر دارا کا اور اپنے ٹھوکر سے ایسے لگایا. ایک بات کہتا ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, تجھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا. مسلمان مجاہد یکدم پٹک کے رہ گئے کہ وہ دارا کا تاج مال غنیمت میں جمع کروانے آیا ہے. تو اس نے کہا او مسلمان مجاہد اپنا نام تو بتا. یہی سبق ان مجاہدوں سے چلتا ہوا امیر المجاہدین تک آیا. اور سبق کیا تھا؟ انہوں نے کہا مسلمان مجاہد اپنا نام تو بتا جو دارا کا تاج دینے آ گیا ہے مال غنیمت میں. اس نے کہا جس کے لیے میں نے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس نے حضور کی ناموس پر کیسے کرا دینا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مالک اس کا نام جانتے ہیں. وہ سنی تھی نا بات بابا جی سے کہ وہ افسر آیا, پہلی نہیں بلکہ تیسری چوتھی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جب میں جیل میں حضرت سے ملنے گیا تو میں نے کہا پاس ہو کر, میں نے کہا جی اب سناؤ کیا حال ہے. تو فرمانے لگے کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے, زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا. اور حضرت کی باتیں بہت بڑی, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, بہت بڑی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کر, وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار, وہ خواب کے ذروں سے شرمندہ ستارے. میں آپ کو حقیقت بات کرتا ہوں, جو جس خاک پر امیر المجاہدین آرام فرمائے نا اس خاک سے بھی شرمندہ ستارے ہیں, کیونکہ وہ تابندہ حضور کا ایک چمکتا ہوا چاند جس نے حضور کی ناموس پر کوئی دوسری بات نہیں کی. اور یہی بات لبیک کا ہر کارکن یہی جذبہ رضی تک آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا ہمارا نام ہمارا مالک جانتا ہے. شاہ صاحب دیکھتے ہو نا یا دیکھتے ہو, پیر صاحب دیکھتے ہو یا دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں یا دیکھتا ہوں, کوئی ذمہ دار دیکھے نہ دیکھے, ہر کارکن بڑھ کر جب لبیک کا نعرہ لگاتا ہے نا وہ اسی یقین سے لگاتا ہے کہ میں نام اپنے آقا مولا کا اپنے اللہ کی رضا کے لیے بلند کر رہا ہوں, میں صرف ان کی خوشنودی کے لیے بلند کر رہا ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے بلند نہیں کر رہا. اور جب ہمارے لڑکے, آپ کو ایک بات سناتا ہوں, ہمارے میرے قائد محترم, ہم سب کے قائد محترم, آپ کے جو استاد گرامی استاد جب بھی پڑھاتے ہیں استاد گرامی, تو اس سے مراد مولانا استاد عبدالرشید صاحب مراد ہوتے جن سے آپ نے پڑھا اور جن سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے. فرماتے تھے کہ جنہوں نے میرے اندر حریت دھری ہے نا ان کا نام استاد رشید صاحب. سبحان اللہ. جب آپ فرماتے ہیں استاد گرامی تو اس سے مراد استاد عبدالرشید صاحب ہوتا ہے, جب آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب تو اس سے مراد مفتی عبدالکریم مزاری صاحب ہوتا. یہ بڑے رجال جن کے پاس جنہوں نے یہ نگینہ تراشا, یہ نگینہ جنہوں نے تراشا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم استادوں سے حدیث کا سبق پڑھ رہے تو سامنے باہر جو گلی والی کھڑکی تھی نا وہ کھلی ہوئی, تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب نے لاہوری ڈاکٹر صاحب سے ایک الگ طریقے سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کے عرص پر نا دونوں سے چادر لے کر جاتے ہیں. کہنے لگے جب لڑکے ہمارے سامنے ڈھول بجاتے ہوئے چادر لے کے گزرے نا تو ہم اچانک سارے طلباء مسکرا پڑے, تو کہتے استادوں نے ایسے کتاب بند کر دی. فرمایا مجھے تجھ کیوں مسکراتے ہو, یہ استادوں کی بات ہو رہی ہے, کیوں مسکراتے ہو. انہوں نے کہا جی دیکھو نشے مجھے جا رہے ہیں جناب ڈھولوں دے ہوتے چادر لے کے. سادہ نے کیا گل نہیں, ایک جذبات بڑے پاکیزہ. فرمایا اگر انہوں نے دسیا جاوے نا اور انہوں نے کوئی دسنا نہ ہوئے تو اے منڈے اسی طرح نچ کے حضور دے نام تے جان دین گے. میں اس دن کتنا ہنس رہی سی, انہوں نے کہا اے دسیں گے اصلیت کی زبان میں جو تمہارے سامنے سبق پڑھ رہا ہے, اور پھر اس کی زبان میں جب دسیا تو پھر منڈے نچ کے کذبات جانا تو کیا کہ نہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک
علامہ اقبال بولیا کہ میں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستانی. پھر اس نے کی کہ نہیں فطرت کے مقاصد کی. جو سبق انہیں پڑھایا گیا نا انہوں نے پھر پوری امت کو وہ سبق پڑھایا اور بچے بچے کی زبان پر سبق پڑھایا. لوگ پوچھیں قیامت تک کہ جناب کہاں لکھا ہے کہ استاد رسول کی سلام ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں من سب نبی یاد ہے نا سبق بھولے گا تو نہیں. یہ ہماری نسلوں میں جائے گا اور انشاءاللہ جو امیر المجاہدین جذبہ دے کر گئے حضور کے نام پر اور حضور کی ناموس پر کٹ مرنے کا وہ جذبہ انشاءاللہ ہماری نسلوں تک جائے گا اور یہ پاکستان میں ہمارا ہے. یہ اسلام آباد ہے. انشاءاللہ اس اسلام آباد کو اسلام سے آباد حضور کے غلام کریں گے, لبیک والے کریں گے. وہ کہتے تھے جی نا مولویوں کا کیا کام اسلام آباد؟ آپ نے فرمایا ہو جلو اسلام آباد کرنا مولویوں کا ہی کام ہے اور کسی کا کام نہیں. اور انشاءاللہ وہی جذبہ جڑا امیر المجاہدین نے سانو دیتا انشاءاللہ وہی جذبہ وہی علم تھامیا. انشاءاللہ ایک دن آج تاثیر سے پروگرام کرنا ہے, ایک دن انشاءاللہ بڑے بڑے لوگ سارے نال ہوں گے اور انشاءاللہ سی حلق اٹھانا آئیں گے حضور کے دین میں تب چلے آئیں گے انشاءاللہ. اور بڑی خوبصورت جان کی کہ انہیں مراحل کو گزارنا پڑا. صاحب نے بڑی خوبصورت گل کی تھی انہیں مراحل کو گزرنا پڑے گا. تے ہمت ہاریاں دا کام شمار شیر دلیر جوان ہاں ہمت نہیں ہارنی. وہ دے گا منزل وہ دے گا. اقبال کہنا تو راہ مبرد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشین کو تو محمل نہ کر قبول. اے بڑیاں سچ صبر کے وضاحتاں مشابہتاں تے جناب بڑے بڑے عہدے آن گے اساں ادھر ٹکڑا بھی نہیں اساں ادھر ٹکڑا بھی نہیں. ساڈی کو منزل ہے وہ حضور کے دین نو تک تے جانا. باقی راستے میں چھوٹے چھوٹے مراحل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ ہم نے لے جائے انشاءاللہ. آخری بات جنہوں استاد صاحب بڑے ذوق نہ جنہاں دی نعت سنتے سن اور جنہاں دی تعریف آپ نے سنائی مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی آپ نے 1857 چاندنی چوک دہلی دے چاندنی چوک آپ دا سر مبارک کٹ دیتا انگریزی اور بٹھا دیتا دہلی دے چاندنی چوک کیونکہ آپ نے فرمایا سی آپ بھی علماء جسن جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتا سی. حضرت فرمانے سن کہ جب آپ دا گردن سی نا اس دن چاندنی چوک 3 دن 4 دن تک لٹک گئی تو اس گردن میں خون جاری رہا تے بڑے بڑے انگریز پروفیسر تے محقق آ گئے. انہوں نے کہا یار جاتا ہے کوئی مطلب بول مخلوق ہے کیسی نہ گردن کٹ کی خون ٹپک رہا ہے سے 3 دن تک یا پھر کی معاملہ. پھر کہنے انہوں نے خود ہی تحقیق کی کہ جب ایک بندے کا سر کٹیا گیا نا ان دل وچ رتی برابر بھی قوم نہیں اس کا خون سے طرح کام کر رہا تا 3 دن تک 4 دن تک خون گرتا رہا تھی. پھر دوسرے مولانا کفایت علی کافی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت انشاءاللہ جو دوست اگر اندر بھی چلے گئے یہی مشق سخن جاری اور ساڑھے ہوئے کی کم ہے. جیل کے درو دیوار بھی سنیں گے حضور نے اس کا غلام حضور نے ذکر کرنے کس طرح ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. وہ بھاوے پینے والی چکی نہیں ہوتی اسی کی چکی ہوگی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. آئے ہائے جو چاہو ستم کر لو جو چاہو ستم کر لو. چلے تسی بہت شروع لا دو کوئی موٹے رسے منگاؤ کوئی شجیرہ منگاؤ سارے مالک پاؤ. رسول اللہ
اور اس کو بھی کسی سال ڈرا نہیں سکتے اس واسطے کہ سارا جنا غازی اسلام ملک ممتاز حسین خانوی فکر پہ بھی نعرہ لا کے کیا کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور زندہ باد زندہ باد محمد عربی کا دین آیا سرکار سے جدا سرکار سے جدا یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی اے روکسن اے روکسن کو جذبہ اور کہتے ہیں نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا باتوں سے یہ جذبہ مٹایا نہ جائے گا انہوں نے کہا نہیں بڑھنی اور انشاءاللہ ایک امت حضور کے دامن نال وابستہ ہو چکے ہیں اور بڑی مضبوطی نال کام چکی ہے انہوں نے دائیں بائیں نہیں بیٹھنا آخری گل تسی سانو فور شیڈول سے ڈراندے ہو پرچے تے ڈراندے ہو جب وہ پرچے تے فور شیڈول اسی وہ دیکھ رہے ہیں جو اسی تسمیہ کے چیزیں بولتے ہوندے سن وہ کہڑی گل ہے کیا وہ بڑے پرانے دیکھ رہے ہیں جو اسی کے چیزیں تسمیہ ہوئے سن وہ پتہ لگا سی کہ علامہ قاضی حسین رشید تے فور شیڈول لگ گیا اچھا آخری گل یار اے بڑے نا مطلب ساڈے بھائی ہیں بڑے بٹکے ہوئے جھوٹی ہے ساڈے بھائی ہیں کوئی نہیں انہوں نے کیا نہیں جھوٹی جاتا یار چلو تاریخ انصاف دے نوجوانان اے کیا چلو یوں تھی نہیں ٹھیک ہے جی ساروں کوئی نہ بیٹھ کے آپ کیسے کروڑ والی بننے وہ کہنے جی کہ ناموس رسالت پر جو نا سب سے مضبوط شکاس وہ عمران خان صاحب نے دیا ہے میں کبھی جھوٹ بول رہا ہوں یا تا ناموس رسالت کے 80 سے ٹرانس لیا یا انہیں لیا اگر عمران خان صاحب نے ناموس رسالت پر ٹرانس لیا ہے نا تو پھر پہلے نمبر پر اس کا نام بہت شیڈول میں ڈالو کیونکہ ساڑھے جرم تو اور ہے کوئی اگر ساڑھے پر اور جرم ہے تو میں دسو بھی اس وجہ نال تو آٹھے پہ بہت شیڈول آیا ساڑھے کو وجہ کیسی ناموس رسالت سے پیدا دینے اگر تسی اپنے کالج اور دعوے سچے ہو تو میں صبح صبح ہم کو پہلے نا انٹیریئر منسٹری کی جو لسٹ ہے نا بلکہ وزارت داخلہ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر فوراً عمران احمد خان صاحب کا نام شامل کرو یہ نہیں تو پھر کسی یہ کہتے ہو کہ اسی حضور کی ناموس تو اس کام تو بعد آ جائیں گے اور جگہ اے ساڑی ایمان کی جان ہے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست ہو پہ رحمت للعالمین اور استاد صاحب فرمانے سن اگر ناموس رسالت پر بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم سرے بازار کریں گے سرے دار کریں گے اور جب وقت آیا تو سرے ممبر دار کریں گے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے اور ہم ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا کرنے والا نہیں ہے ہم تو آپ کو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر عزت چاہتے ہو تو ہمارے قائد نے ہمیں ایک نسخہ بتایا تھا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی رہی ہے گردش زمانہ جن چیزوں کے لیے تم بھاگ رہے ہو نا وہ چیزیں تمہارے قدموں میں آئیں گی صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر دیکھو اور بس آپ نے ایک ہی سبق یاد رکھنا ہے کہ انہیں جان